بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ فارسی قواعد و انشاء کے اسباق چل رہے ہیں اور آج ہمیں پڑھنا ہے مفرد اور مرکب کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب۔ مفرد جیسے ہی بولا جائے گا ویسے ہی آپ کے ذہن میں کسی ایک چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں کہے گا اچھا کسی ایک چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جیسے کسی نے کہا محمود، اگر محمود کسی کا نام ہے تو کسی ایک ہی آدمی کا نام ہے تو یہ مفرد ہے۔ یہ علی کسی کا نام ہے تو کسی ایک کا نام ہے۔ جیسے ہی محمود، علی یہ سب کہا جائے گا تو آپ کا ذہن جائے گا اچھا کسی ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مرکب ہے۔ مرکب بولتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ، یعنی دو یا دو سے زیادہ جو کلمہ جو ہے ان کو اکٹھا کر کے ملا کر آپس میں ملا کر جو ہے اسے پڑھا جائے تو اسے مرکب کہتے ہیں، اسے مرکب کہتے ہیں۔ آج اسی کا ذکر ہے، سنیں آپ۔ مفرد، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جسے کسی لفظ کے ساتھ ملایا نہ گیا ہو۔ مفرد کی تعریف کیا ہے؟ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے، وہ تنہا لفظ ہے جسے کسی لفظ کے ساتھ ملایا نہ گیا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفرد ایک اکیلا لفظ ہے جو کسی لفظ کے ساتھ نہ ملے، جب بھی آئے تو اکیلے آئے۔ جیسے محمود، محمود کیا ہے؟ ایک ایسا لفظ ہے جو اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملا ہوا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ محمود کسی کا نام ہے تو کسی ایک ہی شخص کا نام ہے۔ محمود جیسے ہی کہا جائے گا، زید عمر بکر میں سے محمود اگر کہا جائے گا تو زید عمر بکر تینوں میں سے کسی ایک ہی کا نام ہوگا، تینوں میں سے کسی ایک ہی کا نام ہوگا تو سمجھا جائے گا اچھا زید عمر بکر۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا نام محمود ہے، زید عمر بکر اگر کہا جائے گا تو اگر زید کا نام لیا جائے، صرف زید کا نام لیا جائے، زید عمر بکر محمود، تو اگر اس وقت محمود کا نام لیا جائے تو یہ مفرد ہوگا۔ صرف محمود کا نام لیا جائے تو یہ مفرد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہا جائے گا محمود تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی اچھا کسی مفرد کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یوں ہی علی ایک ایسا لفظ ہے، ایک اکیلا لفظ ہے جو کسی لفظ کے ساتھ یہ ملا ہوا نہیں ہے۔ پذیرفت، پذیرفت فارسی لفظ ہے، یہ اکیلا لفظ ہے۔ خرد یہ اکیلا لفظ ہے، مفرد ہے یہ۔ مرکب، مرکب کی تعریف کیا ہے؟ مرکب ایسے دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ، یعنی دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ کا مطلب دو یا دو سے زیادہ کلمے جو ہے اکٹھا ہوں، اکٹھے طور پر ملے ہوئے ہوں، جن کو ایک مخصوص قاعدے کے ساتھ آپس میں ملا دیا جائے۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ ہے جن کو ایک مخصوص قاعدے کے ساتھ آپس میں ملا دیا جائے اور ان کی آپس میں مناسبت بھی پائی جائے۔ جیسے قلم محمود، محمود کا قلم، دیکھیں قلم محمود فارسی لفظ ہے، قلم محمود محمود کا قلم، تو یہ دو کلمے کا مجموعہ ہے۔ یہ قلم محمود یہ کیا ہے؟ دو کلمے کا مجموعہ ہے، یہ ایسا مرکب ہے۔ قلم محمود یہ ایک مرکب ہے، یہ قلم اور محمود دونوں آپس میں ملا دیا گیا، دونوں کو یہ مرکب ہے۔ کیسا مرکب ہے؟ یعنی دو کلمے کا مجموعہ ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی دو کلمہ جو ہے، دو کلمہ اکٹھا ہے۔ مجموعہ کا مطلب کیا ہے؟ دو کلمے یہاں پر اکٹھا ہے، دو کلمے کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک ایسا مرکب ہے جو دو کلمے کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کے ساتھ ساتھ یہ ہے اگر اسے ملایا گیا ہے تو خاص قاعدے کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ معنویت ہے کہ نہیں؟ اس میں معنویت ہے، قلم محمود محمود کا قلم، تو یہ دو کلمے کا مجموعہ ہے اور اس کی ملاوٹ جو ہے آپس میں خاص قاعدے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ رہ گئی بات ان کی آپس میں مناسبت بھی پائی جا رہی ہے۔ محمود کا قلم مناسبت بھی ہے، مرکب بولتے ہی ہیں اسی کو۔ ایسا نہیں کہ مطلب ادھر ادھر کے الفاظ لا کر آپ جمع کر دیں اور آپ کہیں یہ مرکب ہے، اسے نہیں مانا جائے گا۔ مرکب رہے گا لیکن مرکب کا جو اصلی معنی ہے، مرکب کا جو صحیح معنی ہے، وہ صحیح معنی میں مرکب اسی کو کہتے ہیں جو دو کلموں کا مجموعہ ہو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ ہو اور ایک خاص مخصوص قاعدے کے ساتھ وہ آپس میں اسے ملا دیا گیا ہو۔ اور صرف ملانا کا نام نہیں ہے بلکہ آپس میں ان کی مناسبت بھی پائی جائے،
جیسے قلم محمود، محمود کا قلم، یہاں نسبت پائی جا رہی ہے، محمود کا قلم، تو مناسبت بھی پائی جا رہی ہے۔ آب شیریں، میٹھا پانی، آب شیریں میٹھا پانی۔ اب یہاں کہیں آب بزرگ بڑا پانی، کوئی مناسبت پائی جا رہی ہے۔ آب طویل لمبا پانی، کوئی مناسبت پائی جا رہی نہیں۔ تو آب شیریں میں ایک مناسبت بھی ہے، دیکھ رہے ہیں نا، میٹھا پانی، تو پانی کا تال پانی کی نسبت میٹھا سے بھی ہے، اور میٹھے کی نسبت پانی سے بھی ہے۔ تو وہی آب شیریں یہ کیا ہے؟ یہ دو کلمے کا مجموعہ ہے، یہ دو کلمے کا مجموعہ ہے، اور ایک مخصوص قاعدے کے ساتھ اسے ملایا گیا ہے، اور ان میں مناسبت بھی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، میٹھا پانی۔ کتاب احمد پیش حامد است، احمد کی کتاب حامد کے پاس ہے، احمد کی کتاب حامد کے سامنے ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ 1 2 3 4 5، یہ 5 کلموں کا مجموعہ ہے، ایک ایسا مرکب ہے جو 5 کلموں کا یہ مجموعہ ہے، دیکھ رہے ہیں، کتاب احمد پیش حامد است، تو یہ ایک ایسا مرکب ہے جو 5 کلموں کا یہ مجموعہ ہے، اور انہیں خاص قاعدے کے ساتھ آپس میں ملایا گیا ہے، دیکھ رہے ہیں، احمد کی کتاب حامد کے سامنے ہے، ایسا قاعدہ کے ساتھ آپس میں ان کی ملاوٹ ہے جو کچھ نہ کچھ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے۔ رہ گئی مناسبت کی بات، تو یہاں مناسبت بھی ہے، دیکھ رہے ہیں، مناسبت پائی جا رہی نہیں، احمد کی کتاب حامد کے سامنے ہے، تو مناسبت ہے۔ تو یہ دونوں فقرے، یہ تینوں فقرے کیا ہے؟ مرکب ہے، یہ تینوں فقرے کیا ہے؟ مرکب ہے۔ قلم محمود، محمود کا قلم، یہ بھی مرکب ہے، 2 کلموں کا مجموعہ ہے یہ، اور یہ بھی مرکب ہے۔ آب شیریں میٹھا پانی، یہ 2 کلمے کا مجموعہ ہے یہ بھی مرکب ہے۔ کتاب احمد پیش حامد است، یہ 5 کلموں کا یہ مجموعہ ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ مرکب ہے۔ تو یہ تینوں فقرے کیا ہوئے؟ تینوں جملے کیا ہوئے؟ مرکب ہوئے، تینوں جملے مرکب ہوئے۔ چلیے، کہہ رہے ہیں کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی مرکب 2 طرح کا ہوتا ہے، مرکب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ مرکب ناقص جس کا دوسرا نام مرکب غیر مفید بھی ہے، اور مرکب تام کا دوسرا نام مرکب مفید بھی ہے۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ملاوٹ 2 طرح کی پائی جاتی ہے۔ جب آپ بات کریں گے یا جہاں بھی آپ بات کی جاتی ہے، جس محفل میں بھی، تو مرکب 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اگر بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو اگر بہت ساری باتیں ہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو مرکب مفید کہیں گے، یعنی مرکب تام کہیں گے، اور اگر بات مکمل طور سے سمجھ میں نہیں آ جا رہی ہے، ادھوری رہ رہی ہے، تو اس کو مرکب ناقص کہیں گے، یعنی مرکب غیر مفید۔ یعنی اگر فائدہ دینے والا مرکب ہے، سننے والا سن رہا ہے، بولنے والا بول رہا ہے، اور سننے والے کو اگر وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو مرکب مفید کہیں گے، اور اگر بولنے والا بول رہا ہے اور سننے والے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے مرکب ناقص کہیں گے، یعنی مرکب غیر مفید۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں گے کہ مرکب ناقص کا دوسرا نام مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب تام کا دوسرا نام مرکب مفید ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرکب ہی کی قسم ہے، مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید، یا مرکب تام یا مرکب مفید، یہ مرکب ہی کی قسم ہے۔ مرکب ناقص کی تعریف آپ سنیں۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں کہ الفاظ کی ترکیب کے باوجود اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، میں نے بھی کہا نا، یعنی الفاظ کی ترکیب بھی ہے، الفاظ کی ملاوٹ بھی ہے، اس کے باوجود اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جیسے اسب حامد، حامد کا گھوڑا، حامد کا گھوڑا، الفاظ کی ترکیب ہے یہاں، حامد کا گھوڑا، حامد، حامد ایک لفظ ہے، کا ایک لفظ ہے، گھوڑا ایک لفظ ہے، تینوں کی ملاوٹ ہے، لیکن بات مکمل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے مرکب ناقص۔ حامد کا گھوڑا، کیا بات، حامد کا گھوڑا بڑا ہے، چھوٹا ہے، لمبا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، کیا ہے، جب تک یہ نہیں بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اسی لیے سے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اسب لاغر کمزور گھوڑا، کوئی اگر آپ سے اسب لاغر بولے، کمزور گھوڑا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایک ایسا مرکب ہے، جبکہ اس میں کیا ہے، الفاظ کی ترکیب بھی ہے، اس کے باوجود بات مکمل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کو مرکب ناقص کہیں گے، اس کو مرکب ناقص کہیں گے، اس کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید، مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید کی مشہور جو ہے 2 قسمیں ہیں، مشہور
دو قسمیں ہیں، ایک اضافی ایک توصیفی، یعنی مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں جو مشہور قسمیں ہیں، ایک اضافی یعنی مرکب اضافی اور ایک مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ مرکب اضافی کا مطلب کیا ہوا؟ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، جیسے مداد سلیم، سلیم کی پنسل۔ تو مداد کیا ہے؟ یہ مداد سلیم ایک ایسا مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے۔ تو مداد سلیم، سلیم کی پنسل، تو مداد مضاف ہے، سلیم مضاف الیہ ہے، سلیم مضاف الیہ ہے۔ چلیے آج کے سبق کا نچوڑ یہ ہے کہ مفرد مرکب، مفرد کسی ایک ہی چیز کو کہیں گے، مرکب دو کلموں کا مجموعہ کو کہیں گے، یا تین کلموں کا مجموعہ کا نام بھی مرکب ہے، تین سے زیادہ کلمے ہوں، پانچ بھی ہوں، جتنے بھی ہوں سب کا نام کیا ہے؟ مرکب ہے۔ جتنے کلموں کا مجموعہ ہوگا مرکب ہوگا۔ اگر بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو مرکب تام بولیں گے، یعنی مرکب مفید بھی کہیں گے، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، ایسا مرکب ہے جو بات جس سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، ادھوری بات رہ جا رہی ہو، تو اس کو مرکب ناقص کہیں گے، یعنی مرکب غیر مفید کہیں گے۔ اور مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اضافی مرکب اضافی اور ایک مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی ایسا مرکب ہوتا ہے جس کی ملاوٹ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ ہے، یعنی جو مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ مل کر بنے، جیسے مداد سلیم، سلیم کی پنسل، سلیم کی پنسل۔